جب کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ مومنین تشریف رکھو۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا۔ گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا۔ وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے کہ اب تک وہ رو رہا ہوگا۔ وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا۔ مومنین اعلان سماعت فرما لو، 15 رجب المرجب سالانہ مجلسہ مراڑیاں سیدہ چوندی جدی پڑھنا لیں جناب حافظ صدق حسین، جناب علی ناصر آل حسینی افتالحڑا، ذاکر اجاز جنڈوی، محمد علی حسنین النجفی لاہور اور عرفان حیدر پران، غلام عباس جتوئی اور دیگر علماء و ذاکرین خطا فرمان گے۔ اور میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیا گا جناب مولانا علی ناصر الحسینی افتالحڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک سین دیا قاتلہ تے لعنت، اہل بیت دیا دشمنہ تے لعنت، برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے، قبل از موت توبہ کی توفیق عطا فرمائے، توبہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں جناب سیدہ دے صدقے چ قبول اور منظور فرمائے، بانی مجالس دی توفیقات خیر چ خالق اضافہ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ توحید دی تلاوت میں کل بھی جناب کے سامنے بیان کی تھی۔ خالق کائنات نے اپنے آخری نبی نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے، بے احتیاج ہے، وہ ہے جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اور وہ ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور وہ ایسا ایک ہے جس کے برابر آنے والا کوئی نہیں۔ کل تک دی گفتگو جناب دے اذہان عالی چ محفوظ ہوئے گی۔ میں کچھ عرض کرنے دی کوشش کی تھی کہ توحید ادا ایک ہونا ہے، اور عرب دے جہالا جنہ 40 سال مصطفیٰ دی صداقت تے اعتبار کیتا، جنہ لوگاں نے 40 سال مصطفیٰ دی امانت داری تے اعتماد کیتا، وہ ایک دم ایک وحی نال ہی سارے مخالف ہو گئے اور قتل واسطے تیار ہو گئے۔ گویا
اس توحید وچ جہالاں نو بھی ایک نظام نے توحید نظر آ رہا سی، جڑا نظام انہاں دے مفادات تے حملہ آور سی، انہاں مفادات ذاتی مفادات دی بنیاد تے اس ایک وحی دے انکار تو بعد حضور دی مخالفت شروع ہوئی۔ یہ جڑی وحی ہے یہ دے متعلق میں کل عرض کیتا سی، کل میں وحی دے متعلق کچھ عرض کراں گا اور یہ دے آخر تے جناب سیدہ دی بارگاہ کچھ نظرانہ پیش کراں گا۔ سورہ مبارکہ فاطر دی ایک آیت مجیدہ، خالق فرماتا والذی اوحینا علیکم من الکتاب ھو الحق، میرے حبیب جو وحی ہم نے کتاب میں سے تیرے اوپر نازل کی ہے وہ حق ہے۔ پھر خالق فرماتا مصدقا لما بین یدیہ، یہ پہلی آنے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ پھر خالق فرماتا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، جن بندوں کے لیے ہم نے اس وحی کو نازل کیا ہے ان کو اللہ دیکھ بھی رہا ہے، ان سے باخبر بھی ہے۔ اللہ ان کے لیے خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ یہ کلام کلام حق ہے، یہ وحی حق ہے۔ حق دے متعلق ایک صورت موجود ہے، مختصر سورہ یاد ہوئے گی جناب، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں کوئی شک نہیں، عصر کی قسم کہ انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، انسان خسارے میں جا رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور وہ لوگ جن کے اعمال صالح ہیں۔ خالق فرماندہ یہ ان ایمان والوں کی صفت ہے جب آپس میں ملتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہلے حق کی نصیحت کرتے ہیں، پھر ساتھ ہی صبر کی تلقین کرتے ہیں، دو کام کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں بھائی، اگر حق کا ساتھ دینا ہے تو صبر کا دامن تھام کے رہنا۔ یہ مطلب ہے دو چیزاں قرآن نے قبلہ کنفرم کر دیتی ہیں کہ جتھے حق ہوئے گا اتھے صبر کرنا پائے گا، جدو حق بولو گے صبر کرنا پائے گا، جدو حق تے قائم رہو گے پھر صبر دا دامن نہیں چھڑنا۔ صبر ہوندہ ہے مصیبت تے، یہ مطلب ہے قانون کلیہ مل گیا کہ جتھے حق دی گل کرو گے صبر کرنا پائے گا، کیوں؟ اس حق دی وجہ تو مصیبت آئے گی۔ جتھے حق دی گل کرو گے صبر کرنا پائے گا، کہ بلا صبر ہوندہ مصیبت تے، یہ مطلب ہے جتھے حق دی گل کرو گے، جتھے حق دا پیغام دے ہو گے، چھوٹی تو چھوٹی گل حق دی ہوئے تے بڑی تو بڑی بھی ہو سکتی، چھوٹی حق دی گل کرو گے تو چھوٹی جی مصیبت آئے گی، ذرا بڑی حق دی گل کرو گے تو بڑی مصیبت آئے گی، اور بہت بڑی حق دی گل کرو گے تو بہت بڑی مصیبت دا سامنا ہوئے گا۔ اسے واسطے میں اعلان کرنا، جس مولا علی نو حق من کے مصیبتاں تو جان چھڑانی ہے وہ علی نو چھڑ جائے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا حق و مالی ہے و علی و مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور یہ نہیں فرمایا جدھر حق جاتا ہے اللہ ادھر علی کو بھیج دے، نبی نے دعا کر کے فرمایا اللہ حق کو مگر حق کو ادھر بھیج دے جدھر جدھر علی جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے حق علی نے تے علی حق نے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جدو حق تو بیان کرنا ہے، حق نو تسلیم کرنا ہے، حق دی گل کرنی ہے، تے بندہ آکھے یا اللہ کوئی مصیبت نہ میرے تے آئے، تے اللہ تے پہلا دا چھڑ دا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق دی گل جتھے کرو گے جی مصیبت ضرور آئے گی، چھوٹی کرو گے تو چھوٹی، بڑی کرو گے تو بڑی۔ سامنے بندے دے دو بندے لڑ پین، پتہ ہے اینے زیادتی کیتی ہے، اے مظلوم ہے، غریب آدمی نو کو آ کے پوچھ دا تو اتھے سے ہو سکے میں اتھے ہی ساں، پر جدو اے لڑتے سن پہ میں سگڑ پہ لاندا سا، میرا منہ ہی ادھر نہیں سے، پتہ انہوں ہے کی ہوئے ہے، اور یار انہوں پتہ ہے پہ لڑائی کیوں ہوئی ہے، تے ایس بندے نے آ کے اس بندے نے زیادتی کیتی ہے، وہ ظالم تو بھی واقف ہے، مظلوم تو بھی واقف ہے، جن نے ظلم کیتا ہے وہ تو بھی واقف ہے، جنہیں اتے ہویا وہ تو بھی واقف ہے، پتہ انہوں ہے، نال دا بندہ آندہ ہے کیوں انج پیا کرنا ہے، چنگا پلا تو بندہ پیسہ لڑائی اتھے ہوئی، ایسے 10 بندیاں نو پیا مسکین نال انہیں ظلم کیتا ہے، اور سکا بھائی میرا نکا بال بچ تیرا کیس لائے ہو گاڑ ادھروں لڑائی گاڑ پہ تو میرے گاڑ پہ جائے۔ یہ مطلب ہے ماڑے بندے بڑی بڑی مصیبت تو تنگ آ کے، مصیبت تو چالو ہو کے،
मतवक्को मुसीबत नूं वेख के हक छड़ जांदे। भाई मौला तुहानूं जज़ाए खैर दे। मैं अर्ज की है मतवक्को मुसीबत हुंदी है कि हो सकता है मेरे ते मुसीबत आ जाए। फिर बंदे की आंदे ने, वो आंदे ने जनाबे अली ये माड़े बंदे इंज कर सकते हैं, साडे वर्गे वड्डे लोग तो आंदे ने जिथे आखोगे मैं आखांगा, जिथे आखोगे। बड़ा बहादुर है वो बंदा जिहड़ा जिथे आखोगे मैं उत्थे आखांगा। मस्कीन की आंदे ने, वो आंदे ने भाई ये वड्डियां दे काम है, वो भी वड्डे ने, वो भी वड्डे ने, वो उन्हां नाल लड़े ने, वो उन्हां नाल लड़े ने, वो आपस पे लड़ते हैं, असी मस्कीन बंदे हाँ। इत्थों गल निकली जे साडे वास्ते सारे इक्को जाए। जी माड़ा बंदा भाई मस्कीन आदमी यही आखना होंगे ना भाई मस्कीन साडे वास्ते वो भी वड्डे, वो भी वड्डे। जेड़ा बंदा गली दी लड़ाई दा फैसला नहीं कर सकता, ओदी बड़ा जाने सफीन ते हक दे कौन सी। अजीजो एक चंगा भला वजूद होवे ते बंदे नूं समझ आउंदी है, समझ आउंदी भी होवे ते बंदे बोलते नहीं। बंदे आंदे ठीक है जनाब वड्डियां दे काम ने, सानू की हक दी गल जिथे करिए। बहुत शुक्रिया। मुसीबत आएगी अपने घर करके वेख लो, बाकी छड्डो, घर करके वेख लो। बच्चों नूं आखो नमाज पढ़िया करो, की गल हुई? हक दी गल नहीं, आज कीती भी किसी ने, अब हाल वेख लो। मैं प्याना बच्चों नूं आखो कि फजर दे वेले कोई बच्चा सुता नहीं होना चाहिए, उठ के नमाज पढ़िया करो। हक दी गल नहीं, अदा करनी चाहिए है ना। वेख लो एडी वड्डी गल नहीं। वो यार नमाज की गल पे करना, मैं कह रही लड़ाई का बाबा जी फैसला पे देना। मैं पे आना भी अपने बच्चे ने जिन्हों के दुध के पैसे भी आप देते हैं, जिन्हों का बिल भी आप तारी है, जिन्होंने अजकल हीटर ला के दिते ने तो गर्मियां सारिया एसी चलना, उन्होंने आखना ना नमाज पढ़िया करो। हक की गल है तो वेख लो। हुण जेडे मैं वडेरे बंदे उन्होंने गल पे करना जिन्हों के बच्चे ने, बच्चे भी बैठे ने, वैसे वडेरे बंदे बस सोचते हैं कि मौलवी कोई और गल कर, सानू कर रहन देना कि नहीं। चलो इंज कर लो, शादी आ जाए तो हक की गल करो। खलो के आखो पे 3 दिन शादी, बच्चियां सारियां सुन लैन। एक दिन मेले मेहंदी, अगले पलक बारात, अगले पलक वलीमा। 3 दिनों में मैं किसी बच्ची के सिर तो दुपट्टा उतरिया ना वेखा। बस तुहाडी खैर होवे। अगे तुहाडा ये हाल मैं वेख लिया, हुण परदादारां विच की हाल है मैनूं नहीं पता। जिहड़ी मैं गल कीती है पहला तो मुंडे इत्थे बैठे पे आंदे सड़वे मौलवी खुदा दा ना ही अब्बा ते अगे साह नहीं फिरन देंदा, उन्होंने अगों नमाज वाली गल सुना। बच्चिओ फिक्र ना करा जे तुसी, अब्बा तां आखेगा जे आप सड़की उठिया होवेगा। हाँ तुसा उका टेंशन नहीं लैनी जेड़ा सुभान और जेड़ा अब्बा ही 11 बजे उठता है उस किसी को की आखना है। और मेरे अजीजो तुहानू पता है इस गल का कि अब्बा भी सक्का अब्बा होवे ना अपना, तो वह भी कोई ऐसी गल करे ना ऐसी जिदे ते आप आमिल ना होवे, ते मुंडे भी सामने मुंह ते खलो के आख छड़दे ने मैनू वो आखे जेड़ा आप इंजदा होया होवे। हाँ मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे, क्योंकि बड़े बड़े बेलिहाज लोग मौजूद ने दुनिया। मेहरबानी तुम फिक्र ना करो। पहली गल तो वे बंदा वो बच्चों को नमाज आखेगा जिहड़ा सरगी आप पढ़ेगा, ठीक है, तो वालदा वो आखेगी सारिया बच्चियां शादी च पर्दा करन जिहड़ी आप पर्दा करदी होगी, ठीक है। ये बच्चियां ते बच्चियां नूं 2 काम आके वेख लो, नमाज दा आखना हक है कि नहीं, बच्चियां दा पर्दा हक है कि नहीं। तो हक भी सारे पिंड का जिम्मा नहीं कि सारे लाले मूसा की बंदा जिम्मेदारी लै। उस घर की गल पे करना, उस घर दे बच्चे जिन्हों असा हक की गल करनी है अजे की नहीं तो खामोशी मैनू दसदी है पई। मर्जी करे जे, वैसे मिसाल मैं यही देनी है जी मैं दे रहा
کہ بچیاں نو آکھو نماز پڑھو، بچیاں نو آکھو نماز پڑھو، تو بچیاں نو آکھو شادی دے دینا، کوئی بچی سر تو دوپٹہ نہ اترے، میں وال ننگے کسے دے نہ ویکھاں۔ انہاں بچیاں جدو ابا جی نکل جانے نے باہر، ادو اماں نو آکھنا ہے اماں اے ابے نو کی ہو گیا ہے؟ اے بچے ہو جس اماں کے شکایت پہ اس مسکین دی لاندے ہو نا، اے دا بل بھی ہوئی دیندا جی۔ اچھا ایک گل تے دسو، کدی بل آوے نا بچے ہو، بل کو 40-50 ہزار 20 ہزار بل آ جائے بجلی دا، وہ کسے ویلے والدہ ماجدہ ہوں دے آ جائے کیا بل؟ وہ آ گئی اتھے ساڑ منوں کی آنا ہے۔ قرآن تے میرا ہاتھی وہ جن نے سارا خرچ چکے ہے نا، انہوں عربی چ ولی آندے۔ مولا میں تو انہوں جزائے خیر دے وے، اوہ اللہ دے بندے جڑا سارا خرچ پہاڑ چک جائے انہوں ولی آندے نے۔ اس ولی دی شکایت پہ کرنے، اماں آگے تیرا ولی بھی ہو تے او دا ولی بھی ہو۔ میں پھر پہ آنا بچے ہو، توڑا ولی بھی توڑا والد ہے تے توڑی والدہ ماجدہ دا ولی سارے کردہ ہوئے تے ولی کی آ بیٹھا ہے، ایمیں حق دی گل کر بیٹھا ہے، ولی کی کر بیٹھا ہے، حق دی گل کر بیٹھا ہے۔ تے بچے کی پشام نو اندر امی ابو نو کی ہو گیا، کی گل نزلہ ہویا، ابو نو کی ہو گیا، ابو دی ارگ پیڑ کی تھی، ابو نو کی ہو گیا، جنہوں آکھا جانا اینو کی ہو گیا، اینو کی ہو گیا، اینو کھورے کی ہو گیا، او دی ارگ تے عملہ نہیں، او دے گوڑے تے عملہ نہیں، او دی گردن تے عملہ نہیں، اے صدقے اینج ہون پتہ لگ گئی بندے عرب دے مصطفیٰ نو کیوں آندے سن، اینو کھورے کی ہو گیا۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق کی بات کی جائے مصیبت آتی ہے۔ شکریہ بھائی، کیا بات میرے محترم سامعین، اینو کھورے کی ہو گیا ہے جے تے وہ جی والدہ ماجدہ آج والدہ بنی ہے، کسے داؤ جی تھی ہوں دی سی نا اور بیٹی ہوں دی سی پھر بیوی بنی ہے نا، تے بیوی تو بعد اماں بنی ہے نا، جی دی بیٹی دی تربیت بیٹی دے بڑے ٹھیک تربیت ہوئی ہوئے، اور سامنے میرے قرآن ہے وہ آکھے گی پترو نماز پڑھو تو پاوے نہ پڑھو، تیو پردہ کرو تو پاوے نہ کرو، آندہ تے وہ ٹھیک ہے نا۔ کیا بات ہے، میں اس ماں نو سلام پہ، میں اس ماں نو سلام پیش کرنا جیڑی این جا کے آندہ تے ہو سکا پتر گلتے ہوئے کہ سارا خرچ بھی ہو چکے ہیں تے جیڑی گل پہ کرتا ہے آندہ تے ٹھیک ہے نا۔ اس گل دا شیعہ سنی اہل حدیث نال دیوبندی نال تعلق نہیں، میں اصول دی گل پہ کر، وہ آکھے گی آندہ تے ٹھیک تے جیڑی آج کل دی والدہ ماجدہ نے جیڑا ماحول بنے وہ دیتے پھر میریاں پہنا گسا نہ کرن، مہربانی فرما میں ماحول دی گل کر لگا، میں پھر آکھیا ساریاں جدیاں نہیں ہو سکتیاں، ہو سکتا ہے کوئی 20% بہت بڑی بات ہے، اول تے 2% رکھنا چاہیے تے جب 20% بھی آخ لیا جائے صرف انہاں کو ڈر دیا۔ کیونکہ جڑے مولوی ذاکر دے خلاف بیبیاں ہو جانا انہوں بندے ساتھ نہیں سکتے۔ میں لنگ دا ساں پیا تے ایک بی بی پیاں دی اگوں نہ انہوں سدیا جی، میں نہیں پتا کدے متعلق پیاں دی آندھی جی پہ اگوں نہ انہوں سدیا جی، میں کہلے بھی پتہ نہیں کی آخ کے وہ سا کہ ہوتا تے 2 بیڑے ٹوٹے کسی بٹن ٹوٹے ہونے نے کسی مسکین دے۔ میرے عزیز دوستو میرے خلاف کوئی ہو بھی جانتے لیکن میں وہ مثال بدلنی نہیں، کیونکہ اگر میری مخالفت بھی کدھر ہوئے مستورات یا بچیاں چ ہوئے تو کوئی گل نہیں، پھر تواصو بالحق کے میں صبر کر جاؤں گا، حق تے میں بیان کرنا نا۔ جے ہوئے چنگے پیو دی پالی تربیت ہوئے چنگی، وہ آکھے گی پتر منو نہ منو گل اے صدقے جاواں ٹھیک آندا تے جڑا آج کل صورتحال بنی ہے جدو بچے آکھنا نا اماں ابا اینو خرکی ہو گیا، اس کی آکھنا ہے اینو آجدہ تو نہیں نہ ہوئے آئے پتر مینو 35 سال ہو گئے نے تساں اینو ہن ویکھیا، تساں اینو ہن ویکھیا
مینوں 35 سال ہوئے نے اس دوزخ وچ میں ماں پیو دی عزت نوں اتھے رہی ہاں اے دے واسطے رہی ہاں اور تواڈے پیو وا تہاڈا کی خیال ہے میں تواڈے پیو واسطے اتھے ہاں مینوں تے ماں پیو دی لج کھا گئی تے میں انہاں دی عزت نوں نبھا چھڑی ہے اے دے گھر اس ظالم نوں میں جاننی ہے تسی نہیں منڈے سمجھتے ہیں پتہ نہیں اماں نال کنے کنے ظلم ہو چکے نے اور تینوں قرآن دا واسطے ہی تینوں شبیر دی اماں دی عزت دی قسم ہی دھیان نال سنی جیڑی ولی نال لڑا چھڑے نا ماں بھی ہوئے تے ٹھیک نہیں ہو سکتا مولا تانوں جزائے خیر عطا مولا تانوں جزا دے وے اے باپ ولی ہوندا جے ٹھیک نہیں ہو سکتا میرے عزیز دوستو جیڑی اجوے صورتحال ہے اس اے نہیں آکھنا صدقے قبلہ اس اے نہیں آکھنا کہ ٹھیک آندا اس کی آکھنا ہے تسی نا اپنا اپنا کام کرو شام نو ایتھے نہیں سونا اور کتھے جانا سو ایتھے ہی ہونا سونا شام نو بہ کے آندی ہے ساری زندگی میرے مگر چڑھیا رہے میری اولاد دے مگروں تھارو میری اولاد دے مگروں تھارو کنوں بھی آندی ہے جنہیں سارے کردہ خرچ چکے جنہیں سارے کردہ ذمہ دار ہے سکول بچہ چھٹی کر جاتے مگر مسکین ہو جاندہ علامہ آوے تو پھر ہو جاندہ کوئی پیسے لین آوے تو اس دینے بل آوے تو اس تارنے دودھ دا خرچ کیڑا کیڑا میں خرچ دساں تے او رات نو شام نو کی باقی آندی ہے ساری زندگی میرے مگر چڑھے ہیں میں تے ماں پیو دی لاجوں نبا چھڑے میری اولاد دے مگروں لے جا کی ہوئے میں کیا بیٹا کی آکھنے بچے نے ستے ہوتے نے نماز دے وڈا تو صوفی وڈا تو صوفی میں تینوں جان دی نہیں جڈا تو صوفی ہے اوہ پہن میری ہے میں نو پتا تو جاننی ہے پر کھلو جائیں جنہ کہ میں تینوں جاننی ہے بڑا تو صوفی میرا خیال ہے کہ مثال لمبی نہ ہو جائے مگر موضوع تو نہ ہٹ جائیے قرآن سامنے رکھ کے کلہ بے کے سوچیں اے حق دی گل تے اپنے کر کریے تے کرو مخالفت اٹھ پین دیئے تے جڑا حق ہی ابو جہل نو سنائے صدقہ جامع مولا بھی تو انہوں جزائے خیر دے صدقہ جامع کیا بات مولا تو انہوں جزائے خیر قبلہ اے وہ حق کے جڑا پیغمبر نے سنائے کل میں وہ دی ابتدا کی تھی آج تھوڑی جی تفسیر اور کرنے پہلے حق حضور نے سنایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کہوں کہ اللہ ایک ہے انہاں کیا ایک کے دیا 360 فرمایا کسے کام دے آئی نہیں چھڑ دے سب نو چھڑ دے ایک کی اور چھڑو پرا انہاں کیا جی یہ ساڑھے بڑے کام ہوں دے جی نبی کیا کسے کام دے آنی نا جڑا آپ کسے کام دا نہیں اس کسے دے کام کیا ہوں انہاں کیا جی اسی انہاں دے سر تے بچے جے حضور نے فرمایا میں حیران ہاں یہ پتھر دے بت نے مٹی دے بت نے سونے چاندی دے بھی تے بت ہی نے انہیں جوگے ہی نہیں تسی تونوں عقل کوئی نہیں تونوں شعور کوئی نہیں لو جی میرے نبی نو کل والی مجلس یاد رکھنا میرے نبی نو کوئی اے نہیں آکھ سکیا کہ تسی سچے نہیں کہنے لگے تسی صادق ہو ہر گل تسی ٹھیک کر دے اینہ نو کوئی نہ آکھیا جے اے مہربانی والی گل جے حضور نے آکھو اینہ نو کیا انہوں نے آکھیا تسی اینو ایویں نہ سمجھیا جے اے پاویں کسے کم دے نہیں نا ساڈے دادے بھی انہاں نو ہی مندے سن پاویں کسے کم دے نہیں نا ساڈے والد بھی انہاں نو ہی مندے سن نبی پاک نے فرمایا میں تو نے گل دساں تواڈے دادے بھی بے وقوف سن صدقے جاواں تواڈے ابے بھی بے وقوف سن یعنی وہ علم نہیں سن رکھ دے میں تانوں علم دی گل پہ دسنا پہ کسے کام دے نہیں انہاں آکھیا جی اے ساڈا آسرا جے اے بڑا کچھ جے اے تیرے دلائل دین تو صدقے میرے نبی نے فرمایا ایک گل تے دسو اے بڑے بڑے نے کوئی تے تواڈی حفاظت کر دین کہن لگے انہاں دے سر تے ہی تو بچے ہیں اے ساڈی ہر طریقے نال حفاظت کر دین کدی نیری آ جائے تے کھلار دیندے نے ایک لے ہوندا ہے کھلار چھڑدا ہے تو کوئی یہی لاندے بڑا کچھ دسیا نبی نے فرمایا ایک گل تے دسو اے سونے دے بت اندر کیوں رکھ دے ہو تے مٹی دے باہر کیوں رکھ دے صدقے جاواں جی اے
سونے دے بت اندر رکھ دیو تے مٹی دے باہر رکھ چھڑ دیو. انہاں آکھیا جی یہ گل کیڑی ہے؟ یہ تو بالکل واضح گل ہے کہ مٹی دے باہر کوئی میہ شی نہیں پیا جائے ٹہ جائے تو ہلے مٹی لے کے اور بنا لیا. تو یا باہر پیار ہوئے کوئی لے بھی جائے گا پیچھا ہو جائے ٹھڈا بج کے ٹہ جائے تو نواں بنا لیا. ہن سونے دا باہر دھر دئیے تے وہ کوئی لے جائے. جدوں انہاں آکھیا نا وہ کوئی لے جائے اے پیغمبر دے چہرے تے جلال آیا, نور دی سرخی آئی. پیغمبر فرماندے نے اب خود سوچو جو اپنا محافظ نہیں ہے صدقہ جاواں وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا. اسے مانو, اسے مانو. وَلَا يَبَدُّهُ حِفْظُهُمَا, جو کائنات کی حفاظت کرتا ہے اور تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا. میرا وہ رب ہے جو کائنات کی حفاظت کرتا ہے. وَلَا يَبَدُّهُ حِفْظُهُمَا, اور تھکتا نہیں, اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. وہ زمین و آسمان کا اکیلا مالک ہے, ہر شے پہ اس کا قبضہ ہے. خالق بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے, علی کل شیء قدیر بھی وہی. ہن جڑی اندر گل سی وہ میں کل عرض کر دیتی. انہاں آکھیا جناب علی اندر انہاں دے یہ گل سی کہ یہ کول صرف توحید نہیں, نظام توحید, نظام توحید ہے. اللہ فرمایا سی یہ وہی حق ہے. آج ہے جی وہ وہی, آج جدی وجہ تو بندے پیغمبر دے خلاف ہوئے نے. آج ہن میں دسنا پیو وہی کی سی. کدی وہی آوندی سی ماں نال نکاح نہیں ہوندا, تہاڈی کیا بات ہے. کدی وہی ہوندی سی ہمشیرہ نال نکاح نہیں ہوندا, کدی وہی ہوندی سی پھپھی نال نکاح نہیں ہوندا, پھر وہی آ گئی خالہ نال نکاح نہیں ہوندا, پھر وہی آ گئی پانچی نال نکاح نہیں ہوندا, پھر وہی آ گئی پریمی نال پتیجی نال نکاح نہیں ہوندا, پھر وہی آ گئی ایک بندہ ایک وقت دو سکیاں بہناں نال نکاح نہیں کر سکدا. ہاں ہن تہانوں تے کوئی فرق نہیں پہ پیندا, تسی تے بیٹھے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے فرق تاں نہیں پیندا اہی یہو جا کام نہیں کردے. صدقہ جاواں مولا بے تانوں جزائے خیر دے. ہم حلال کو حرام حلال جانتے ہیں, حرام کو حرام جانتے ہیں. سنی شیعہ اہل حدیث دیوبند ایتھے فرق ہی کوئی نہیں. نماز اگا پیچھا کچھ نہ کچھ ہو سکتا طریقے وچ, روزے دے ٹائم وچ اگا پیچھا ہو سکتا ہے. پوری کائنات دے مسلماناں وچ اما نال نکاح بھی ناجائز ہے, ہمشیرہ نال بھی ناجائز ہے, پانچی نال ناجائز ہے, بھتیجی نال ناجائز ہے, سس نال نکاح نہیں ہوندا. اے دا مطلب ہے باقی بھاویں کنا لڑ لو حلال تے بھی ایک حرام تے بھی ایک. جدوں ایک والی گل کریے نا ادوں بھی کدی داد دیا کرو. اور یار پورے مسلمان حلال و حرام تے ایک نے, تھوڑے بہتے فرق نے. کوئی بندہ ملی مچھی کھاندا ہے, کوئی نہیں کھاندا. کوئی خرگوش کھاندا ہے, کوئی نہیں کھاندا. اسی اتنے نہیں کھاندے, اسی جائز نہیں سمجھتے. اور کمال کی ہے ساڈا حوصلہ دیکھو, اسی مولا علی دے شیعہ. یہ جڑے بندے سہ کھاندے نے یا ملی مچھی ساڈے سامنے کھاندے نے, اسی انہاں نوں کافر نہیں آندے. جی مولا تانوں جزائے خیر دے. وہ یار انہوں نے کسی امام نے دسیا ہوئے گا, کسی انہوں نے عالم نے دسیا ہوئے گا کہ یہ حلال دیا حرامتاں پائیاں جاندیاں, حرام دیا نہیں پائیاں جاندیاں. سانو علماء نے دسیا. یہ دا مطلب ہے ایک گل پکی ہے, حلال نو بندے حلال سمجھ کے کھاندے نے تے حرام نو حرام سمجھ کے چھڑ دیں. لو جی آ ساجے میرے نبی دی لوگاں تکلیف کہ حلال نو حلال کیوں آندا ہے. سار اٹھاؤ یار. تے حرام نو حرام کیوں آندا ہے. اس گل دی تکلیف سی. یہ پھر بندے سوچن لگ پے کہ چلو ٹھیک ہے, انہاں لڑ کے ویکھ لیا پیش نہ گئی, دلائل کول ہے کوئی نہیں سن. آخر کار ایتھے کر کے آ گئے کہ جنی دیر تک ہے اونی دیر تک دین ہے. ایتھے کل میں مجلس چھڈی سی کہ قتل دا پروگرام انہیں اس واسطے بنایا کہ جدوں انہوں قتل کرانگے تے نال توحید, عقیدہ توحید, نظام توحید مک جائے گا. ہن میں آیت مجیدہ پڑھ کے کل والی گل تقویت دین لگا. انہاں نوں بڑا چاہ سی کہ اس تو بعد اسی ہر شہر نیست و نابود کر دیں گے. خالق نے فرمایا حبیب وہی ہم نے بھیجی ہے, یہ حق ہے, بیان کرو گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. تے فرمایا جڑی انہاں دے اندر سوچ ہے کہ اے دے تو بعد فرمایا او دا بھی انتظام میں کر لیا. کی فرمایا سما اور
وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اس وحی کو آوارہ نہیں چھوڑا، ہم نے کچھ بندوں کو اس کا وارث بنا دیا۔ صدقہ جامع مولا بھائی تو جزائے خیر دے۔ ہم نے بندوں میں، سبحان اللہ، ہم نے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں جن کو ہم نے اس کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن کے متعلق قاری قرآن بھی سن لیں، حافظ قرآن بھی سن لیں، یا قرآن کو دیکھنے والے بھی سن لیں، پاس رکھنے والے بھی سن لیں، تمہارا بھی قرآن یہی ہے، ہمارا بھی قرآن یہی ہے۔ ایک اعلان آج کرنا چاہتا ہوں، حضرات ضروری اعلان سنیے، قرآن کی تلاوت کرو، تراویح میں پڑھو، مجلس حسین میں پڑھو، ختم میں پڑھو، 10ویں میں پڑھو، 40ویں میں پڑھو، قبر پہ بیٹھ کے پڑھو، لیکن ایک مہربانی فرمانا، یہ بے وارث نہیں ہے۔ سار اٹھاؤ یار، نہیں، یہ بے وارث۔ کوئی ذمہ بیٹھے نا مجلس کے نہیں، تھوڑے بہت ذمہ دار بیٹھے نا مجلس بڑے، یہ مطلب اسی تھوڑے ہی ہیں، جڑے نہیں ذمہ دار وہ دھیان نال آیت سنو۔ سورہ اعراف دی 128 نمبر آیت پڑھنے لگا، ان الارض للہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین اللہ کی ہے ساری، اور جنہ دی نہیں ہو دے بولو یار کی ہو، زمین ساری اللہ کی ہے، اور بڑا بہادر ہے وہ ذمہ دار جڑا آندہ پہ اللہ کی ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا، زمین ساری اللہ کی ہے۔ یہ جڑے غیر ذمہ دار بیٹھے ہو میرے ورگے، تو اڈا کی خیال ہے زمین کی دی؟ اللہ دی۔ اسی کسے ویلے اللہ دی زمین ہے، اللہ دا گھر بنان لگیے، تے ذمہ دار نہ پوچھئے۔ میرا خیال ہے توجہ فرما لی، میں نہ پہ سارے غیر ذمہ دار لگے جائیے، 10 ٹرالیاں لٹاں لے کے تے کسے دی پیڑی جا کے مسجد شروع کر دیئے، تے آکھیے بھی زمین اللہ دی، ایسا قرآن جو پڑھے، تے گھر اسا اپنا نہیں بنانا، گھر بھی اللہ دا بنانا ہے۔ ذمہ دار دا دل کرنا ہے، تو اللہ دا ایڈا پیارا ہے، میرا دل کردا تینوں او دے کو نکال دیں۔ ایڈا تو اللہ دا عزیز، ایڈا تو اللہ دا پیارا، او دے کو نہیں لگا جا، کوئی بنن دے گا؟ نہیں بنن دے گا۔ تے جے بندہ کو افغانستان چو بندے وچ پا لے، ذمہ دار کچھ ماڑا ہوئے، تے بندہ تکنا ہوتے مسجد بنا دے، قرآن تے ہاتھ رکھوا کے کسے مذہب دے عالم نو پوچھ، ایتے سجدہ جائز ہے؟ کیا بات ہے؟ ایتے نماز جائز ہے؟ ایتے اعتکاف جائز ہے؟ ایتے کل دا ختم جائز ہے؟ نہیں، کیوں؟ عالم دین آکھن گے پوری آیت پڑھو، ان الارض للہ، جو آدھی آیتیں پڑھ کے اپنا مطلب نکالے اسی کو یزید کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، جڑا آدھی آیتیں کڑھ کے اپنا مطلب اخذ کرے تے اپنا مقصد حاصل کرے، آدھی آیت پڑھ کے پورا حق ہی بیان نہ کرے، وہی یزید ہے۔ اگو پڑھ، اللہ فرماتا ہے ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، زمین ساری اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے۔ پوری دنیا دے علماء دا فتوی ہے، جس کو اللہ نے وارث بنایا ہے، جس کو اللہ نے وارث بنایا ہے، اس کے پوچھے بغیر نہیں، اس کی اجازت کے بغیر وہاں اللہ کا گھر بھی بنا دیا جائے، نہ اس میں نماز جائز ہے، نہ قرآن جائز ہے، نہ تلاوت جائز ہے۔ کیوں؟ اس نے اس کو چھوڑ دیا جس کو اللہ نے وارث بنایا تھا۔ ہن پتہ لگ گئی یہ موروثی چیز ہے، اس کے کوئی وارث ہے جو ان کو چھوڑ جائے گا، نہ تلاوت جائز ہے، نہ ختم جائز ہے، نہ نماز جائز۔
مولا تو انہوں جزائے خیر دے. وہ یار کوئی وارث ہے؟ شکریہ کہ سبحان اللہ. کوئی وارث ہے گا؟ شکریہ کہ جناب دیا گھراں وچ قرآن پاک ہے نہیں؟ ہے نہیں. انہوں قرآن پاک نو تسی بسم اللہ ہمیشہ صاف ستھرا رکھ دیو جی. پھر اس تو بعد غلاف بدل دیو جی. سڑیاں پہنا غلاف نو کئی باری صاف کر کے دھو کے پھر بدل دیا نے. یہ دا مطلب ہے آخر اسی بھی تے ماڑے چنگے وارث ہی ہیں نا. ساڑھے ہوندیاں کوئی گستاخی کرے اسی پنڈاں دے پنڈ ساڑ دینے ہیں. بولو وہ یار ایک بی بی دی حمایت تاثیر صاحب قتل کر دیتے گئے. انہوں نے کہا بھئی بی بی قرآن دی گستاخی کی تھی. یہ دا مطلب ہے اسی وارث ہاں. میں جنہیں وارثاں دی گل کر رہا او نہیں. اسی تے ایسے ایسے وارث ہاں کئیاں جدن دا آیا اتے پہ ہے. اسی ایسے ایسے دے وارث ہاں اتے پہ کئیاں ادن دا ہی ویکھیا جدن دے تھلیوں دووے جی لنگے. تو انہوں پتہ ہے بندے تے ایک وقت آؤں ہے تو آڑے تے اجے نہیں آیا میرا گھر نہیں اجے تھا اجے نہیں آیا. بچے بیٹھے تو آڑے تے اجے جنہ تے آئے ہیں اتر رکھ کے نہیں تھے قرآن پاک وہ تھلے ہوں دی دوہاں جیاں نو گزاریا جاندہ. میرا خیال بہت اچھا ہے. کوئی مقصد تے ہوئے گا ہی جنہ شروع کیتا. کوئی مقصد ہوئے گا ہوئے گا کوئی. ویسا جڑے بڑے او تھلے ہو لنگ دے ہوں دے نا انہوں نے کوئی نہیں ہوش ہوں دی کسی کو. چلو میں تے ہوش دی گل کرن لگا نا. جڑے لنگ گئے نے وہ تے لنگ گئے. جڑے لنگ گئے نے جنہ جے لنگنا ہے وہ بچے دھیان نہ سن لو. بچیاں میرا خیال ہے کہ پرانیاں دوگاں دا مقصد ہے سی پتر دووے تسی جی نوی زندگی دا آغاز پہ کر دے ہو اے دے ماتحت زندگی گزارنا. ہائے ہائے اس کے ماتحت زندگی گزارنا. اس کے حلال کو حلال سمجھنا, اس کے حرام کو اس کے جائز کو جائز سمجھنا, اس کے ناجائز کو ناجائز سمجھنا. حضرات اسی دے ماڑے چنگے وارثیاں مسلمان سارے ہی. او یار قرآن اتنی عظیم چیز ہے جڑا بندہ انہوں حفظ کر لیندہ ہے. کئی مولوی آندے نے وہ 7 بندے اتوں بھی بخشوا چھڑتا ہے تے 7 تھلے ہوئی اپنا پیو دادا پردادا پھر او دا پیو دا پیو تو او دا پیو تو پھر او دا پیو 7 اتوں بخش کر دینے. ایک حافظ ہوئے تھے. ایڈی بڑی چیز ہے قرآن. تے اپنا پتر او دا پتر او دا پتر او دا پوترا تے گو دا پتر 7 تھلیوں بھی بخش کر دینے. ایک قرآن دی عظمت ہے. میں قبول کرنا پر ایک گل میں ضرور پوچھنی ہے. قرآن نو زبانی یاد کیتا ہوئے تے ہیٹھوں تو بندہ 7 نسلہ بخشوا جھڑتا ہے تے جدے اتے نازل ہویا وہ کو چاچا بھی نہیں پہ بخشوایا جا. صدقہ جاواں مولا بھائی تو انہوں جزا دے خیر ہوئے تو کون ہے سبحان مہربانی بچے مہربانی جی. اے میرے عزیز دوستو ایک قرآن ہے. صدقے جاواں صدقے جاواں اے ورثہ کوئی ادا وارث بولو یار ہے. میں تو انہوں آجو وارث دسن لگا جڑے اللہ بندیاں چو چون کے بنائے نے. او یارہ چون کے او یارہ چون کے شادی تو 3 دن پہلا بہ کے وڈیرے بندے چون دے نے. تو کی کرنا ہے شادی تو کی کرنا ہے تو کی کرنا ہے تو کی کرنا ہے. جڑا شوق آگا ود کے آکھے نا میں روٹی کھواؤں گا تسی وہ سمجھ گئے ہو. صدقے جاواں جی مہربانی سمجھ آ گئی ہے نا بچوں. وہ پھر وڈیرے نو کی سمجھ دے ہو بزرگ کی آندے نے وہ آندے نے پتر ادن دساں گے جدن روٹی لگے گی. وہ جدن روٹی لگن لگ دی ہے وہ پھر جناب بڑا سرگرم ہوندہ ہے. انہوں پتہ ہوندہ ہے پہ ساریاں کھانی ہے نا. ہاں وہ تو انہوں پتہ لگ گیا اصلی گل. ہائے ہائے این روٹی دے ٹائم تے پھر بابے ری کی آندے نے پتر تو جنریٹر لے کے
بلے ہوئے وارسا ہائے ہائے یہ مطلب ہے تیرے وڈے نو پتہ ہے کہ چن کے رکھنے نے ایتھوں والا کیڑا ہے اوتھوں والا کیڑا ہے مرداں نو روٹی کنے کھوانی ہے تے مستوراں نو روٹی کنے کھوانی ہے تینوں پتہ ہے اس قابل ہے کہ نہیں اللہ نہیں جانتا ہے دی وراثت قابل کون ہے مولا تعالیٰ جزائے خیر دے میں تو انوج وارث قرآن دی قبلہ دو دلائل عرض کرنا وارث قرآن ہو نہیں جڑا ادھر غلاف چنگا چاڑے وارث قرآن نے وہ نہیں جڑا جلد کرا کے رکھے تے نواں نکوری آوے تے 30 سال بعد بھی نواں نکوری ہوئے میرے عزیز دوستو پہلی گل کر رہے ہیں وارث واسطے حضرات اس کا وارث وہ ہے لوگ کروڑ کوشش کرے اس کے حلال کو حرام نہ ہونے دے اس کے حرام کو حلال نہ ہونے اور دوسری اس میں تبدیلی کی کوئی کوشش کرے جڑا ایتھوں پھڑے ہو وارث امام حسن عسکری علیہ السلام دے دور میں صدقے جاواں ایک بندے نے کتاب لکھی قرآن دے خلاف وہ سا کیا کہ قرآن کدھرے کچھ آندا کدھرے کچھ آندا اے آپس ہی کچھ ایسا نہیں ایتھے کچھ آندا اتھے کچھ آندا ایتھے کچھ آندا اتھے کچھ آندا وہ تناقضات القرآن اس کتاب لکھ دیتی وہ جدو کتاب اس لکھ دیتی حضرات کسے نو تکلیف نہیں سی سوائے وارث تو تہاڈی کیا بات ہے میں کہنا کسے نو قبلہ تکلیف نہیں سی سوائے وارث تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے وہ دے شاگرد نو بلایا تے بلا کے فرمایا تیرے استاد کوئی کتاب لکھی ہے اس نے کہا جی تناقضات القرآن انہیں کہا کی لکھیا اس نے کہا جی وہ ثابت کیتا ہے کہ قرآن ایتھے اے آندا ہے ایتھے اے آندا ہے ایتھے اے آندا ہے فرمایا گل کریں گا جے میں تینوں آکھاں تے اپنے استاد نہ اس نے کہا گل کرو نہ کہ بہ جا دھیان نہ سنی اگے کرنی ہے دھیان نہ کہنے لگا دسو امام نے فرمایا اپنے استاد نو پوچھی ایک کلام کدا ہے وہ تینوں آکھے گا اللہ دا گل بڑی مشکل ہے جڑی میں مجمج کرنا ہونا تے میں سمجھا کے چھڑنا بچیاں ایک کلام کدا ہے وہ آکھے گا اللہ دا انہوں آکھ جدوں کلام اللہ دا ہے اپنے کلام نو سب تو بہتر وہ جاندا جڑا صاحب کلام ہو ٹھیک ہو گیا اے وہی ہے ایک کلام خدا ہے اے اللہ نو پتہ ہے نا کہ ایتھے کی ہے ایتھے کی ہے ایتھے کی ہے تینوں کتھوں پتہ لگ گیا کہ ایتھے اللہ آندا ہے ایتھے اللہ آندا ہے ایتھے اللہ آندا ہے کیونکہ کلام ہے اللہ دا اگر تو اللہ کو پوچھے ہے کہ ایتھے تیرا مطلب کی ہے ایتھے تیرا مطلب کی ہے ایتھے تیرا مطلب کی ہے تے تیرا اللہ کو پوچھن دے سورسز کی نے میں راضی ہوں کیا بات ہے آخر کسے طریقے تے تو اللہ کو پوچھ لینا کیونکہ کلام اللہ دا میں ذرا بچے نو مثال دینا جی علامہ اقبال دا ایک شعر ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں جنہیں بندے بولے نے کافی اہل سنت آندے نے کہ حضرت علامہ اقبال نے اللہ نو آکھیا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر اے وہ حقیقت جس کا زمانہ انتظار کر رہا ہے نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں تو سامنے آویں تو میں تنوں سجدہ کراں کسے ویلے سامنے بھی آ اسی آنے ہاں اللہ نہ سامنے آیا ہے نہ سامنے آئے گا لہذا علامہ اقبال نے کسے ایسے نو آکھیا ہے جدا زمانہ منتظر ہے ایک کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں میرا دل کرتا ہے تیرے سامنے میں تعظیم دا سجدہ کر وہ پھر لڑائی مک نہیں سکتی میں آکھاں امام زمانہ دے متعلق ہے وہ آکھن گے اللہ دے متعلق ہے ایک کوئی گل مقامہ ایک ادھر علامہ اقبال ملن گے نا حشر والے دن بھائی ایدو اور بات گل کوئی نہیں انہوں نے قبلہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اجے تک تے خود ہی دا فیصلہ نہیں ہو سکیا میرے کو 3 کتاباں بڑی ایڈی موٹیاں پئیاں نے
وہ خودی دا ترجمہ ہر بندے وکھرا کیتا ہے. کوئی آندا خود ہی نو نے آکھیا، اس آکھیا نہیں خودی دا ہی سمجھ نہیں پی ہن تک آؤندی. بڑے بڑے پروفیسراں دی میں گل پہ کرنا. تہاڈا کی خیال ہے 3 کتاباں چنگ چیاں والے لکھیاں نے؟ مولا تانوں جزا دے. قبلہ پروفیسر بڑے بڑے اردو دے جنہاں کو ایم فل دے بچے پڑھتے ہیں انہاں کتاباں لکھیاں نے پہ اقبال دی خودی دی سمجھ نہیں آ رہی. میرے عزیزو علامہ اقبال چونکہ صاحب کلام ہے تے کسے کلام نو سب تو زیادہ بہتر کون جاندا؟ جڑا صاحب کلام. امام نے آکھیا بھی کلام اللہ دا ہے. تو اللہ کو پوچھنا ایتھے تو کی آکھیا ایتھے تو کی آکھیا ایتھے تو کی آکھیا جڑے طریقے نال پوچھنا ہے وہ طریقہ دس. وہ تینوں آکھے گا کہ میں اللہ کو کوئی نہیں پوچھتا. انہوں آکھیں دا مطلب ہے تیرے ذہن چی آؤں دا نا ایتھے اے وے ایتھے اے وے ایتھے اے وے تیرے ذہن چی ہے نا. انہوں آکھیں کہ ایک کتاب ایک ممی لکھن لگا ممی اپنے ذہن تے مطابق لکھ دینا کہ ایتھے آئے ایتھے آئے ایتھے آئے. ایک اور اٹھے گا وہ بھی لکھ دے گا ایتھے آئے ایتھے آئے ایتھے آئے. اللہ دا ترابطہ کسے نال نہیں. تو اڈی کیا بات. لہٰذا تیری کتاب دا کوئی فائدہ نہیں. 50 بندے لکھ سکتے ہیں 50,000 بھی لکھ سکتے ہیں. کرنا تے اپنے ذہن دا ہی فیصلہ کہ ایتھے قرآن چاہے وے ایتھے آئے وے ایتھے آئے. اللہ کو کسی پوچھے نہیں کلام اللہ دا. آندا میں کراں گا. استاد دے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا استاد جی رات دی میرے ذہن چ ایک گل آئی. واہ تہاڈی کیا بات. اتنی لطافت نال تساں سنے ہیں. میرے ذہن چ ایک گل آئی. کئی بیچارے ذاکر قصیدہ آپ لکھ دیں تے کئی آندے نے میں مصلے تے بیٹھ کے لکھیا. اصل چ نہ او دی کاپی تو اپنی کاپی تے لکھیا ہوندا ہے. صاحب کلام تے کچھ ہی نہ وچو. شکریہ قبلہ. وہ آندا میرے ذہن چ گل آئی. استاد کہنے لگا گل کر. کہنے لگا یا تسی آندے ہو قرآن چ ایتھے اللہ آکھیا اوتھے اللہ آکھیا تانوں کتھوں پتہ لگ جاندا کہ اللہ انج آکھیا؟ اللہ نال رابطہ جے تے جے رابطہ جے تے سورسز کی نے؟ خواب وچ آوندا جے خیال وچ آوندا جے فزیکلی ملدا جے؟ وہ آندا نہیں نہیں ایسی کوئی گل نہیں. انہیں کوئی گل نہیں تے اپنے ذہن نال ہی لکھ چھڑی جے ایتھے آئے ایتھے آئے ایتھے آئے. اے تے ہر بندہ لکھ دے گا ایتھے آئے ایتھے آئے ایتھے آئے. ذہن نال لکھنی ہے نا. ہر ذہن لکھ دے گا. تہاڈی کتاب دا کی فائدہ ہے؟ او دا رنگ زرد ہو گیا. پہلی گل اس پوچھی ایک گل تیرے نال کنے کی؟ میں راضی ہاں جی مجلس ہو گئی جناب. ایک گل تیرے نال کنے کی تھی؟ اگوں دی گل سنو نا. انہوں صاحب لگا بھی گل بھاری ہے تے استاد تے وزن پہ گیا تے وہ کھبی لت سجی لت رکھ کے آندا ایویں میرے ذہن چ آئی. صدقے جی تہاڈی باریکی تو صدقے جڑے ویلے بابا جی انہاں آکھیا نا کہ جناب میرے ایویں ذہن چ آئی وہ جُتی نو ہتھ پا لیا. وہ بڑے گل اسی بڑی کی تھی. کہنے لگا بکواس نہ کر جو بات تیرے استاد کے ذہن میں نہیں آئی وہ تیرے جیسے نالائق کے ذہن میں کیسے آ گئی؟ سچ بتا یہ بات کس نے کی ہے؟ اس کے شیعوں کے امام حسن نے جسے عسکری کہتے ہیں. قرآن کھلا میرے سامنے میں پڑھے ہے. اس کتاب دا مسودہ سارا ہتھاں نال پھاڑ کے سٹیا تے کہنے لگا اس کا کچھ بھی نہیں ہم بگاڑ سکتے جب تک وارث ہے. بھائی کیا بات. مولا تانوں جزا دے. اس ورثے دی وراثت دا مرکز ہے بطور. سال اٹھاؤ جی. یہ وحی ہے. اس وحی کی وراثت کے مرکز کو بطول کہتے ہیں. آج دی مجلس سے ثابت کر کے اجازت لینے لگا. 5 منٹ صرف میں تساں دینے نے. انہاں 5 منٹاں چ مہربانی کرنی ہے. اس تو بعد مصاحب بھی پڑھنے نے. انہاں 5 منٹاں چ تساں گل تک پہنچنا ہے. پیر کرم علی شاہ نا ہے جی. جسٹس کرم علی شاہ بیرا شریف والے. انہاں تفسیر لکھی ہے ضیاء القرآن. وہ فرماتے ہیں کہ کفار جب اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھتے تھے یعنی ہر روز زیادہ سے زیادہ ترقی ہو رہی تھی
تو وہ اپنا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، یہ اسلام چند روزہ کھیل ہے۔ کون آندے سن؟ کافر۔ کنوں؟ ایک دوجے نوں کدے واسطے؟ دل بہلانے کے لیے۔ دل بہلانا کنوں آندے؟ دل بہلانا میں دس، بندہ 5 کلو گوشت چھوٹا لے کے گھر جانا ہوئے تو جڑا بندہ سڑ جائے وہ آندا لے بھئی 5 کلو کھڑ دے نے، پھر وہ اپنے دل نو بہلاندا ہے۔ ادھار لیا ہونے گا، کیا بات؟ میں نا دل بہلانا نا، دل بہلے نا تو بندہ سو نہیں سکتا۔ چنگا کوٹ کسے بندے پایا ہوئے تو بندہ منہ اٹ جائے، کوٹ نال دا سمجھدا ہے اس مر جانا ہے، او دا دل بہلان واسطے آندا ہے لنڈے رائی، اینو آندے نے دل بہلانا۔ کافر ایسے ہی کرتے تھے، ہائے ہائے، دل بہلانے کے لیے کہتے تھے کہ یہ وحی اور اسلام چند روزہ کھیل ہے۔ دل بہل جاتا تھا ان کا۔ کیوں؟ جملہ سننا، کہنے لگے یہ چند روزہ کھیل ہے اسلام، جب رسول مسلمانوں کا دنیا سے رخصت ہوگا تو یہ دین بھی ساتھ ہی رخصت ہو جائے گا، اور یہ نیستو، کیا بات ہے بولو کچھ، نیستو نابود ہو جائے گا مصطفیٰ کے جانے کے بعد۔ کیوں؟ اس کیوں نو سنو تے اجازت۔ اندے سن اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو اڈی کیا بات، کس کا بیٹا کوئی نہیں؟ نبی کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے جو اس کے مشن کو جاری رکھ سکے۔ کون اندے سن؟ کافر۔ یہ تو مطلب کافر بھی جانتے تھے کہ مشن کو بیٹا ہی جاری رکھ سکتا ہے۔ تسا کوئی نہیں سنیا، تسا صرف ایک دوست نے اٹھن نو ویکھیا، میرے لونے وہ نہیں ویکھیا۔ میں بیانا کافروں نے یہ سوچا کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کے بعد نظام وحی برباد ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اوہ کافروں نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ لاجیکلی بات کر رہا ہوں کہ اس کے جانے کے بعد اس کے ماننے والے مشن کو آگے لے کے چلیں گے۔ کافروں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ حضور کے دوست یہ مشن آگے لے کے چلیں گے؟ ایدہ مطلب ہے کافر کے کافر ذہن میں بھی اتنی بات ضرور تھی کہ یہ مشن یاروں کا کام نہیں، بیٹوں کا کام ہے۔ یار دوست اسے مان سکتے ہیں، تسلیم کر سکتے ہیں، تسلیم کر کے جنت میں بھی جا سکتے ہیں۔ پھر تسی گھبرا گا نا، پھر جو تسلیم کرے گا وہ جنت میں جا سکتا ہے، لیکن مشن کو جاری جنتی نہیں رکھ سکتا، جنت کا سردار رکھ سکتا ہے۔ کیا بات ہے نوجوانوں، اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ 5 دن مجلس ہوئی، 5 دن ہوئی، یہ 5 تے صدقے وچ مولا انہاں دی حفاظت فرما، تہاڈی حفاظت فرما۔ میں دا اختتام تے ڈیوٹی میری لگی ہے، پھر آج گل ذہن چ رکھ کے جانا تاکہ ساڈے ذاکرین علماء خطبہ جتنے پڑھ گئے سارے دی محنت دا کچھ نہ کچھ اثر بچیاں دے دماغ تے رہ جائے۔ جب وہ کہتے تھے اس کا بیٹا کوئی نہیں، دل بہلانے کے لیے، جب وہ دل آپس میں بہلاتے تھے پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی، اور پیغمبر کی تکلیف اللہ کی تکلیف ہے۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا میرے حبیب وہ بکواس کرتے ہیں اپنا دل بہلانے کے لیے، نظام بھی رہے گا، تیرا نام بھی رہے گا، تیری اصل بھی رہے گی، تیری نسل بھی رہے گی۔ کیسے؟ فرمائی لا تو اے لگن کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تیرا دشمن ختم ہوگا، تو نہیں، تیرا نظام بھی نہیں، کیونکہ ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی ہے، شرط تو لے کے غرب تک دی ذمہ داری نال۔ شیعہ قوم دا چھوٹا خطیب عرض کر رہے ہیں کسے وڈے دے ٹائے نہ چڑھ جائیں، سارا نہ چھوٹا تینوں پہ ذمہ داری نال دستا ہے۔ پوری دنیا کے علماء مان چکے
سے مراد فاطمہ زہرا ہے۔ یہ اسلام بچا ہے تو سیدہ کی وجہ، یہ نظام بچا ہے تو کوثر کی وجہ، توحید بچی ہے تو سیدہ کی وجہ سے۔ جڑے عرب وچ کھلو کے آندے سن ابتر ابتر ابتر، اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ میں سوال کر رہے ہیں، سوال تے فضائل نو ختم کر رہے ہیں، قرآن کا واسطہ قرآن سامنے رکھ کے جواب دو۔ نبی کو اللہ نے منع کر دیا تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے محمد کسی کا باپ نہیں، لوگوں کا باپ نہیں، اور اپنے بیٹے فوت کر دیے۔ دشمنوں کو موقع مل گیا بے اولاد کہنے کا۔ حضرات سوال کا جواب دیجئے، وہ جن دو بچوں کو نبی اٹھا کے کہہ رہے تھے ابنانا وابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، اور ساری دنیا کو تو اللہ نے منع کر دیا۔ محمد کسی کے بیٹے کو بیٹا نہ کہے، کسی کا بیٹا محمد کو باپ نہ کہے۔ رکھ قرآن تے ہاتھ، جنہوں چک کے پہ آندہ میرے نے کدے بیٹے لے، یہ یا علی کے بیٹے ہیں یا بطول کے بیٹے ہیں، اے نہیں وارثان قرآن، انہاں دی وجہ تو بچیا ہی قرآن۔ جدو یزید نبی تو 50 سال بعد اس حلال نو حرام اچ، حرام نو حلال اچ ملان لگا نا، میں نو خدا دی قسم ہے سارا جہان ستا رہا ہے، یا زہرا دا پتر نکلے ہیں یا زہرا دیا تیاں نکلے۔ مولا تو انہوں جزا دے۔ دکھ جے نا وارثہ اسلام تے ظلم دا دکھ ہے۔ کنے دن جنازے دا انتظار کیتا جائے، جڑا پہلے دن وہاں آیا سی انہوں بھی پتہ ہے کہ آج تو 4 دن بعد اس امام کوٹ چوں زہرا دے جنازے دی شبی اٹھے۔ جڑا دوجے دن آیا وہاں دا 3 دن رہ گئے، جڑا 2 دن بعد آیا وہاں دا 2 دن رہ گئے۔ لو پھر وہ دن آ گیا جے، تے پہلا جملہ میں درد دا ہی آکھن لگا، باہر کھلوتے مہمانوں، اندر بیٹھے مہمانوں، دور و نزدیک تو آئے مہمانوں، جنازہ تیار۔ آئے آکھن والے کسے گاہ میں چنا رو۔ میں اس نوجوان نو سلام پیش کرنا جس میں نو اندر داخل ہوندے نو آکھیا کہ جویں اعلان کردے ہوندے ہو نا، اعلان بھی کریا جے، اعلان کریا جے۔ خدا دی قسم بی بی تے ویسے اعلان تو منع کر گئی سی، بی بی فرمایا سی یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرنا، لیکن ایک گل طے ہے یاد رکھنا، ادوں دی ضرورت ہے سی کہ جنازے دا اعلان نہ کیتا جائے تے زہرا دی قبر نو چھپایا جائے، جویں حضرت زکریا نے چھپ کے اللہ نال گل کی تھی تے پیغمبر نو اللہ نے فرمایا اچھی اچھی دس اس اندر میں نو کی آکھیا سی۔ یہ دا مطلب ہے کدی گل چھپان والی ہوندی ہے تے پھر وہی گل چھپان والی نہیں ہوندی، ادوں چھپان واسطے ضروری سی کہ زہرا دے جنازے دا اعلان نہ کیتا جائے۔ آج بڑا ضروری ہے کہ شبی جنازہ اٹھایا جائے، زہرا دا تے اعلان ضرور کیتا جائے۔ کدی کوئی میرے اعلان تے آ گیا نا، ایتھے جے کوئی ایمیں آ گیا، آج نہیں پھر کدی آ گیا، سی ڈی چ اعلان سنے گا تے اگلی کسے بی بی دی مجلس سے آ گیا، جدوں ایتھے آوے گا تے جنازہ نہیں نہ ہوئے گا۔ جدوں ایتھے آنا سو تواڈے سامنے بھی جنازہ کوئی نہیں آنا، اعلان ہونا ہے۔ ہاں ہاں جی جی قبلہ ماوا تو کدی نہ رواوے کسے کام میں نہ اعلان ہونا ہے، لیکن جنازہ ساڈے سامنے نہیں ہونا۔ جنازہ کتنے ہونا؟ اتنے بیبیاں میرا خیال ہے اگر کوئی بندہ ساڈے اعلان تے آ جائے تے آکے اتنے تے جنازہ ہی کوئی نہیں، جدوں دسیا جائے گا نا وہ ساڈیاں تیاں بھیناں پئیاں اٹھاندیاں نے، کم از کم انہوں ایڈا احساس تے ہوئے گا نا نہیں نہ بے وارث بطول۔ جناب سیدہ تہاڈا وسیلہ پا کے میں اللہ دی بارگاہ عرض کر لگا، نگاہ کرم فرماؤ، اسی بڑے گناہگار لوگ ہاں،
اسی بڑے گناہگار ہیں، ساری دنیا گناہگار ہے، شفاعت دی سارے نو لوڑ ہے۔ یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ، پنجواں اور آخری دن ہے تیری دھی دے متعلقہ مجالس دا، آ کھلا قرآن ہے تے یا رسول اللہ قبر وچ درود سن لیندے ہو نا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سن لیندے ہو نا، تے یقیناً پھر ساڈی بھی پہ سن دے ہو۔ مہربانی کریا جے ذرا گواہ رہا جے، مولا گواہ رہنا۔ آج جڑے دن گزردے نے پے ساڑیاں تیاں بھی پوچھ دیاں نے جنازہ کتھے ہوئے، ساڑے نوجوان بھی اسی تیری بیٹی دے درداں نو بھلے نہیں، اسی تیری بیٹی دے زخماں نو بھلے نہیں۔ جنازے دا اعلان میں آخر تک کر دیاں گا، بس دو چار آنسو میرا دل کردا کہ جنازہ انج اٹھے۔ میں پیتیاں پہنا چ آواز جاری ہوندی ہے ساڑی پڑھن دی، مجلس دی آواز جاری ہوندی ہے، میں انہاں آگے التجا کرنا مرشد زادیاں، باقی اس تو علاوہ جڑیاں غیر سید زادیاں نے میری بیٹیاں، میری ماما، میری بھیڑاں، جنازہ اساں نہیں ویکھنا، تے ذرا تسی مہربانی کریا جے جدو جنازے نو کندھا دے ہو نا، ساڈا بی بی نو سلام کہہ دینا، آکھنا ساڈے ویر بیٹھے نے مجلس چو بھی سلامت، ساڈے بابا جی بیٹھے نے وہ بھی سلامت، ساڈے چھوٹے بھرا بیٹھے نے صدقہ جاواں وہ بھی سلامت۔ یہ دے وچ بھی ایک بڑی غم زدہ گل ہے جڑی میں کرن لگا، تسی یہ فرماؤ کہ یہ تصور تانوں آ گیا جنازہ اتے اٹھایا جانا، پردہ دارا اٹھانا ہے، وہ جنہ اٹھانا ہے وہ مرد نے کہ عورتاں؟ عورتاں۔ شیعو میں تانوں ایک گل پوچھنا رون واسطے پوچھن لگا، کدی بیبیاں بھی جنازہ اٹھایا؟ صدقہ جاواں خدا دی قسم دا جملہ بی بی دا کھا گیا۔ اس بی بی کوئٹے بیٹھی سی، کوئٹے دیاں جڑیاں مستوراں لاشاں رکھ کے بیٹھی رہیاں 6 دن، اس بچی دا جملہ پوری دنیا تے چھا گیا تے لوکاں منہ تھلے کیتے نے۔ او دے اگے کسے مائی کیتا تے اس اگے کوئی تے گل کر، اس اگے ہمارا مرد ہی کوئی نہیں رہا جو جنازہ، ہمارے گھر میں جنازہ اٹھانے والا کوئی مرد نہیں تھا۔ جدو میں جنازے دا اعلان کرنا ہے، آج دے جنازے دی قبلہ منفرد حیثیت ہے، اے انفرادیت ہے، آج دے جنازے دی ساری دنیا تے ماما دنیا تو جاندیاں نے، تے جنازہ لے کے لوگ گھروں نکل دے تے دروازے کھلو کے بزرگ بڑا آندا ہے کوئی بچی باہر نہ آئے، بچیاں کر رہا جی باہر آن دی ضرورت نہیں، اے وکھرا جنازہ ہے جنہوں باہر کٹن لگے علی پہ آندے سن میری تیاں گھر نہ رہے، اے نال آ جاؤ مدینے۔ میں چاہنا کہ آوازہ انہیاں کو ہو جان جی میں لوگ آندے نا جب جنازہ اٹھا تو کوہرام مچ گیا۔ اے میں قرآن دی ذمہ داری نہیں لیندہ، کوشش میں ضرور کر تیاں سارے انہوں پیاریاں ہوندی، تیاں جویں دیاں پالیاں انہوں دا مزاج اونجدہ ہو جاندہ۔ بولو میرے نا، غریب پالدہ ہے امیر بھی پالدہ ہے، غریب دی بیٹی دا مزاج ہو رہے، امیر دی بیٹی دا مزاج ہو رہے۔ غریباں دیاں تیاں بساں چ کھلو کے سفر کر دیاں، بچہ بھی چکیا ہوندہ ہے، گٹھڑی بھی کول ہوندی، اپنے پیراں چ گٹھڑی رکھی ہوندی، کدی کنڈکٹر آندہ اینج ہو جا، کدی آندہ اینج ہو جا، کدی آندہ بی بی گٹھڑی چوک راہ ملے۔ اور لوگاں دیاں نظریں تو بھی محفوظ نہیں ہوندی، میرے نے رڑے ہو نا سارے وچ کھلوتی ہے بچکار تے لوگاں دیاں نظریں تو بھی محفوظ نہیں، لوگ بیٹھے نے۔ جے کوئی بندے نو آ کے آکھے نا ذرا اٹھ بی بی، کئی باری بندے آ چھڑتے نے پہلا آ جاندی، کیوں بندے ہو سواریاں؟ کوئی نہیں، لوگ اٹھ دے کھلوتی رہندی ہے تے کسے ویلے آندا گٹھڑی بھی پھڑ لا، پھر گٹھڑی بھی پھڑدی ہے، بچہ بھی پھڑدی ہے، اتے بھی ہاتھ پانا ہے، کدی بندے ادھروں لگدے نے کدی ادھروں لگدے نے۔ اس بس وچ کسے امیر زادی نو کھلونا پہ جائے، کھلونا میں 2-4 منٹ پوے، وہ فون کر کے آندی ابو میری گڈی خراب ہے میں بس وچ بیٹھی ہاں، کوئی حال ہے تے کھلون دا، مینوں تھلے اتارو۔ نال دا بندہ آندا ہے وہ بھی تے کھلوتیاں نہ کسے دیاں تیاں، تم بھی کھلو جائیں گی تے کی پہ ہوندا ہے؟ جڑا بندہ اس بی بی نو جاندا نا وہ آندا یار نا اے نہیں جے، کیا بات ہے تمہیں سنن دی، وہ انہیں ماحول کدی نہیں جے ویکھیا دی
چھے پراڈو جے اے پاس اچھ پہلی باری کھلوتی جے اس کدی یہ ماحول ویکھے اس کدی یہ ماحول ویکھے آ بھائی سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لے تے قرآن سامنے میرے آنگو رکھ کے دس زہرا نے کدی یہ ماحول ویکھے سی زہرا دیا تیاں نے شام دیا بازاراں دا کدی ماحول میرا خیال ہے کہ تو انہوں لیٹ نہ کرنا سارے بندے تیار ہو تو میں اعلان کرنا رات والی مجلس نو منسلک پیا کرنا ہائے کدی نہ آکھو کسے گاہ میں تیاں دو نے جڑیاں پیوواں نو بڑیاں پیاریاں سن جنہاں دے پیو بھی کائنات تو عظیم نے دوہاں دا تعلق ہے حسین و منی وانا من الحسین اے آکھیا میرے پیغمبر نے تو میرے بچوں میں تیرے بچوں وڈے دی بھی تھی سی چھوٹے دی بھی تھی سی نانے دی بھی ایک تھی سی نواسے دی بھی ایک تھی سی او دا نام ہی فاطمہ کدی نہ رہو دوجی دا نام ہی فاطمہ او دادی ہے او پڑھو 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 تسی بھی پڑھو میں بھی پڑھ میں پڑھا تسی رہو تسی پڑھو میں رہو ایک دادی ہے صدقے جاواں ایک پوتری او بھی سلام اللہ علیہ ہائے 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 او بھی سلام اللہ علیہ ہائے دادی بھی اپنے پیو واسطے سکون دا باعث سی پوتری اپنے پیو واسطے سکون دا باعث سی ہون کسے چپ نہیں رہنا ایک مدینے دفن ہے ہائے آندے ہو دسو دوجی منہ چو کڈو آنسو قریب آ جائے صدقہ ایک مدینے دفن ہے دوجی شام دفن ہے ہون میرا دل کردہ ہو جملہ پڑھا مدینے والے اے دے رون تو تنگ سان شام والے او دے رون صدقے جاوا تو دے رون تو تنگ سان ہون اگلی گل سننے واسطے تیار ہو میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی لمبی گل کروں ایک کوئی گل نے انہیاں مجھے سنیاں جیتے انہی تے اکتفا کرو گلہ نہ کھلواؤ مہربانی کرو اے بھی زخمی سی صدقہ جاوا او بھی زخمی سی اے دے کل بھی ایک علی سی او دے کل بھی ایک علی سی مدینے والے کل علی سی شوہر دی شکل ہے شام والی کل علی سی ویر دی شکل ہے او بھی دادا تے او پوترا مدینے والا علی مدینے والی نواندہ سی لوگ نہیں نہ رون دیں دے میں مدینے تو باہر وکھرا مکان بنایا اندر بے کے رونے کر میں باہر بے کے تیری حفاظت کرنگا ہائے شام والا علی آندہ سی میں تینوں کتھے لے جاوا میں بھی کہہ دیو صدقے جانا تم ہی کہہ دو نے ہون میرا خیال ہے کہ بی بی دے جملے مصائب دے سننا چاہتے مصیبت صدقے جانا بھائی تیار ہو گیا میں مصیبت بی بی دی پڑھا پہلی گلتے میں سارا جان دا ہے بی بی پیو دی قبر تے آندی سی بابا تیرے جان تو بعد میرے تے جڑیاں مصیبتاں آئیں میرے نہ دورانا تو ساں یار مجلس دورانی ہے تو انہوں یاد ہے ساری دورا کے رونا ہے میں بھی رونا تسی بھی رو میں رونا پہ تسی بھی رون دے ہو پہ میرے نہ دوراؤ ہوتے تاکہ میں نے بھی کچھ توڑے کو سنن واسطے ملے تو میں بھی اپنی عزاداری شامل ہوں میں پڑھا تسی رو لو تسی پڑھو میں رو لو وہ جملہ دورایا جے بی بی فرمایا بابا تیرے جان تو بعد میرے تے جڑیاں مصیبتاں آئیں کدی وہ دنہ تے آؤں دیاں نا ہائے ہائے تے دن سے راتاں میں تبدیل ہو جائیں یہ مطلب ہے مصیبتاں زیادہ سن مصیبتاں لو جی مصیبت دی گل سنو حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نو کچھ ہی نہ آکھیا جے میں تو دیا صبرہ دیا حکمہ دا پابندہ جمیں دی امانت دے گئے سونا میں اومے دی امانت واپس نہیں کر سکتا میں جی کدی نہ ایڈا کھول کے بی بی دے مصائب پڑے نہیں میں نو معاف کر دینا ہاں میں ایک دو گل دا اشارہ ضرور کرنا بی بی تے ہونے والے ظلمہ دی اطلاع ایک بندے نے شام دے بادشاہ نے دیتے وہ خط لائبریریاں چ موجود ہے ایتھے کاظمی صاحب موجود نے علماء کو لائبریریاں چ خط موجود ہے اس لکھیا تے اساں نبی دی رحلت تو بعد نبی دی چند دن رحلت تو بعد او دی بیٹی نال او سلوک کیتا ہے
ہائے آخیا جی پہلے آخ دیتا کیونکہ سلوک سانو تو یاد نے وہ لفظ موجود نے اس لائبریری چ کتاب موجود ہے علماء دی گل میں کر رہا انہاں آخیا اساں نبی دی بیٹی نال پیغمبر تو بعد وہ سلوک کیتا ہے وہ سلوک میں نہیں پڑھ سکتا اتنا پڑھنا اس آخیا میرے اس سلوک کرن تو بعد بڑی دیر بطول زمین تے بہ کے کن دی والی لبتی رہے ہائے آخ دیتی جے تے مدینہ رہو ہاں کسے گاؤں میں جو کدی نہ رہو ہاں صدقے جاوا اے جنازے تے ایڈی آئے میں نو درکار دی عزادارو جنا میں سلوک آکے ہے اس سلوک دی وجہ تو زہرا تیاں تو چہرہ چھپا دینے مدینے دے بازار جگدن جاندیا مولا علی نال تیسری گل پہ کرنا حضرت امام حسن دے متعلق بھی روایت ہے حسین علیہ السلام دے متعلق بھی ایک دم شہزادہ باپ دے پیچھے ہو گیا تے منہ پھیر لیا تے فرماندے نے بابا گھر جانے نا ہاں بیٹا گھر جانے فرماندے نے بابا اگر اس گلی نہ جائیے تو جے تسی آگو تو دوجی گلی اللہ کاٹ اور جائیے علی نال لا کے فرماندے نے کیوں بیٹا فرمایا اس گلی چ ایک بندہ رہندا ہے جس میری اماں نو میرے سامنے مار ستائی گئی ہے زہرا